پس اے بھائیو، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور جو سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ دو مخصوص آیات مقدس پالوس رسول کے اس خط سے لی گئی ہیں جو اس نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا، اور اگر آپ اس خط کو، پورے خط کو تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی پہلے 8 ابواب میں مقدس پالوس رسول نے چرچ کو تعلیم الہی سے اور مسیحی عقائد سے آشنا کروایا ہے۔ یعنی پہلے 8 ابواب میں مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیاؤں کو کرسچن ڈاکٹرن اور ببلیکل تھیالوجی سکھا رہا ہے، جسے ہم تعلیم الہی اور مسیحی عقائد کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نامہ 10واں اور 11واں 3 ابواب جو ہیں، یہ مقدس پالوس رسول نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو تعلیم دی ہے۔ مخصوص طور پر، خاص طور پر یہودیوں اور غیر یہودیوں کو مسیحی تعلیم سے روشناس کروایا ہے۔ اور جب اس نے تعلیم الہی کا اور مسیحی عقائد کا اور اپنے آڈینس کا، یعنی یہودیوں اور غیر یہودیوں کو سکھانا مکمل کر لیا، تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا، تو 11ویں باب کے آخر میں اس نے آمین کر دیا۔ اور دیکھیں 11ویں باب کے آخر میں لفظ آمین لکھا ہوا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس رسول نے جو اپنا تعلیمی سلسلہ تھا اس نے 11ویں باب تک مکمل کر لیا ہوا ہے۔ اب یہی طریقہ ہے جو آج ہم لیں گے، اور یہی وہ پریچنگ کا، وعظ کرنے کا طریقہ ہے جو بائبل مقدس نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اسی طریقے میں ہی کلام مقدس کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ پہلے حصے میں ہم ہمیشہ کلام الہی کی بات کریں، اور پھر ہم مسیحی عقائد کی بات کریں۔ دوسرے حصے میں ہم اپنے جو حاضر آڈینس ہے، جو کلیسیا ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اور تیسرے حصے میں جو 12ویں باب سے شروع ہوتا ہے اور یہ 15ویں باب کی 13ویں آیت تک جاری رہتا ہے، اس کے بعد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہے اپیل۔ یہ اپیل کی ہے اس نے کہ میں نے جو تعلیم آپ کو دینی تھی میں نے دے دی ہے، اس تعلیم کو اب ہم نے عمل میں لانا ہے۔ سو 12واں باب جو ہے اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں
وہ 15 باب کی 13 آیات تک جاتی ہیں، اور پہلی 2 آیات کی جو تشریح ہے وہ 3ری آیت سے شروع ہوتی ہے، یعنی 12ویں باب کی 3ری آیت سے، اور 15ویں باب کی 13ویں آیت تک جاتی ہے۔ پہلی 2 آیات کو آگے ایکسپلور کر دیا ہے، آگے اس کی تشریح کر دی ہے۔ سو یہ اس کا نٹشل ہے، یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس خط کے اس حصے میں ہیں جہاں پر اس نے تعلیم دے دی ہے، اور وہ کہتا ہے پس اے بھائیو۔ پس جو ہوتا ہے یونانی زبان میں اون، اومکرون اور اپسلون اور نیو، اون کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دے کو، یعنی پس۔ اور یہ جو پس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنجنکشن۔ آپ میں سے ٹیچنگ کرتے ہیں اس کو سمجھیں گے کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ کنجنکشن کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ حرف عطف جو ہوتا ہے وہ 2 فقرات کو جوڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ یدی 2 فقرات کو جوڑیں اور ان میں جو جوڑنے والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم حرف عطف یا کنجنکشن کہتے ہیں۔ اب پس جو ہے یہ پہلے 11 باب کو جوڑتا ہے اور 12ویں باب کو بتا دیتا ہے کہ آگے کیا ہے۔ لیکن کنجنکشن جو ہے یہ 2-3 قسم کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمپل کنجنکشن، یعنی سادہ حرف عطف، اور وہ ہے اور یہ اور جو ہے 2 سادہ فکروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ 2 سادہ سے فکرے جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا اور چائے بھی پی۔ اور جو ہے یہ کھانے کو اور چائے میں آپس میں ملا رہا ہے، یہ سادہ سے فکرے ہیں جن کو اور سے ملایا گیا ہے۔ اب ایک اور کنجنکشن ہوتا ہے جسے ہم متضاد حرف عطف کہتے ہیں، اپوننٹ ہوتا ہے اور وہ کنٹراسٹ کرتا ہے، یعنی پہلا فکرہ جو ہے وہ مثبت ہو اور دوسرا فکرہ منفی ہو، یا پہلا منفی ہو اور دوسرا مثبت ہو، اور اس کو ملانے کے لیے ہم لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بٹ کہتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا لیکن چائے نہیں پی۔ لیکن جو ہے یہ 2 فکروں کو ملاتا ہے جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پس، یہ 3ری قسم کا کنجنکشن ہے، یہ 3ری قسم کا حرف عطف ہے۔ اور یہ جو حرف ہے یہ بتاتا ہے نتیجے کے لیے، اس کو ریزلٹنٹ کنجنکشن کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا حرف جس کا نتیجہ ہو کہ یہ کام ہم نے بتا دیا ہے، بس اب تم یہ کام کرو۔ 11 باب میں جو بتایا گیا ہے، مقدس پالوس رسول کہتے ہیں بس اب تم یہ کام کرو، میں نے بتا دیا ہے، بس نتیجہ تن تم یہ کام کرو۔ کنجنکشن جو ہوتا ہے کسی بھی پہرے میں جب آپ اپنے سرمن تیار کرتے ہیں تو کنجنکشن کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں مدد مل سکے۔ اے بھائیو، اور یہاں بھائیوں کے لیے ایڈلفوئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بہنیں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ ترجمے آ رہے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے اے بھائیوں اور اے بہنوں، کیونکہ پہلی صدی میں جس طرح آج ہم بھائی اور بہنیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، پہلی صدی میں یہ رواج نہیں تھا۔ پہلی صدی میں خواتین اس طرح پبلک میں آ کے نہیں بیٹھتی تھیں، اور وہاں صرف بھائی ہی بھائی ہوتے تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی خطاب کیا جاتا تھا، جب وہ کوئی لکھا جاتا تھا، تو ہم
اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اے بھائیوں لکھتے تھے، اور آج کے جو ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں ان میں اے بھائیوں اور اے بہنوں. سو آج جتنے بھائی بیٹھے ہیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ان سب کے لیے بتایا گیا ہے اے بھائیوں اور بہنوں. پولس رسول کہتا ہے پس اے بھائیوں اور بہنوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، یہ خدا کی رحمتیں کون سی ہیں؟ کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. اے بھائیوں اور بہنوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، یہ رحمتیں جو ہیں یہ پہلے 11 ابواب میں رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 12 رحمتیں ہیں جو پہلے 12 ابواب میں 11 ابواب میں بیان کی گئی ہیں. اور یہ جو 12 رحمتیں ہیں یہ چرچ کو تشکیل دیتی ہیں، کیونکہ 12 جو ہے یہ کلیسیا کا نمبر ہے. پرانے عہد نامے میں یعقوب کے بیٹے بھی 12 تھے، نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی 12 تھے. سو 12 کا نمبر جو ہے یہ چرچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سو یہ جو 12 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے 11 ابواب میں، وہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ جو میں نے رحمتیں بتائی ہیں پہلے وہ سن لو، پھر میں وہ یاد دلا کر آگے میں بات کروں گا. میں خدا کی رحمتیں، ان رحمتوں کو سن لیں پہلے، اور اس کے بعد جب اس کو سن لیں گے پھر اگلی جو اپیل ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، کیونکہ آج زیادہ اپلیکیشن ہے. مقدس پولس رسول نے اپیل کر دی ہے لوگوں سے. پہلی رحمت جو ہے وہ ہے ہمارے گناہوں کی معافی. ہمارے گناہوں کی معافی. پہلے 11 ابواب میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جب ہم اسے نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. یہ پہلی رحمت ہے. دوسری رحمت ہے ہم ایمان سے جسٹیفائی ہوئے ہیں، تصدیق ہوئی ہے ہماری ایمان سے. جسٹیفیکیشن بائی فیتھ. جسٹیفیکیشن بائی فیتھ کیا ہوتی ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے جج نے کہا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ کو سزا ملے گی، اور کوئی شخص آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی سزا میں بھگت دوں گا، لہٰذا میری جسٹیفیکیشن ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا گیا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ میری سزا لے رہا ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر میری اور آپ کی سزا اٹھا کے جسٹیفائی کر دیا اور ہمارے ایمان کی تصدیق ہو گئی. سو یہ جسٹیفیکیشن بائی فیتھ. پھر اس کے بعد تیسری جو نعمت ہے، جو رحمت ہے، وہ ہے پیس ود گاڈ. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے پاس وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، اور وہ اطمینان جو ایمانداروں کی سمجھ سے بالکل باہر ہے. سو تیسری بڑی رحمت جو ہے وہ ہے خداوند کے ساتھ امن و سکون سے رہنا. چوتھی بڑی رحمت جو ہے جو ہمارے اوپر ہوئی ہے پہلے 11 ابواب میں، وہ ہے یونین ود کرائسٹ، کہ ہم جو دور تھے اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے نزدیک آ گئے ہیں. ہماری یونین کرائسٹ کے ساتھ ہو گئی ہے. اور ذہن میں رکھیں، جس کی یونین کرائسٹ کے ساتھ ہو گئی ہے وہ کرسچن ہے، کیونکہ کرائسٹ ان جو ہے وہ کرسچن ہوتا ہے. سو اگر میری اور آپ کی یونین کرائسٹ کے ساتھ ہے پھر ہم کرسچن ہیں. اگر ہماری اس کے ساتھ یونین نہیں ہے تو ہم کرسچن بھی نہیں ہیں. پانچویں ہے فریڈم فرام سن. خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے جو پانچویں رحمت ہمیں ملی ہے پہلے 11 ابواب میں،
وہ ہے اس نے ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیے ہیں۔ اس نے کہا جتنا پورب سے پچھم دور ہے اتنے میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا۔ زبور 103 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنا مشرق سے مغرب ہے اتنے میں تمہارے گناہ اسی طرح سے جیسے مشرق اور مغرب ہے ویسے تمہارے گناہ میں تم سے دور کر دوں گا۔ اور آج ہمارے جو کوہ پیما ہیں ان کے پاس پہاڑوں کو ماپنے کا آلہ ہے۔ ہمارے جو سمندر میں جاتے ہیں ان کے پاس سمندر کی گہرائی ماپنے کا آلہ ہے، لیکن آج کوئی جغرافیہ دان، کوئی جیولوجسٹ، کوئی بھی سیسمالوجسٹ، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی میتھمیٹیشین ایسا نہیں نکلا جو مشرق سے مغرب کی پیمائش کر سکے۔ اس کی پیمائش خدا نے کسی کو نہیں دی، نہ ہی کوئی مانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں پیمائش کا اندازہ ہوتا تو ہم گناہوں کو پھر بلا لیتے، کیونکہ خدا نے ہمارے گناہ ایسے ہم سے دور کر دی ہے جیسے مشرق سے مغرب ہے۔ سو یہ 5ویں بڑی رحمت ہے۔ 6ٹھی بڑی رحمت، فریڈم فرام دا لا، شریعت سے ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے فضل کے لیے بلایا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی شریعت عمل نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم کسی شریعت کے نیچے ہیں۔ سو یہ 6ٹھی بڑی رحمت ہے۔ 7ویں بڑی رحمت کون سی ہے؟ اڈاپشن ایز سنز، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ 8ویں بڑی رحمت، possession of the Holy Spirit، کہ ہم پاک روح کی ملکیت بن گئے ہیں اور پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، ہم پاک روح کے ساتھ رفاقت میں ہیں۔ یہ ہمیں ایک اور بڑی رحمت ملی ہے۔ پھر رحمت نمبر 9، الیکشن ٹو سیلویشن، کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مرضی سے بلائے گئے ہیں۔ ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ سو ہماری سلیکشن نہیں، ہمارا الیکشن خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ خدا نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنا ہونے کے لیے۔ 10ویں بڑی رحمت جو ہے وہ ہے نو سیپریشن فرام کرائسٹ لو، ہم مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ 10ویں بڑی رحمت ہے۔ اور 11ویں ہے کہ ہم جو جنٹائل ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے گلے میں آگے ہیں، صرف یہودی نہیں بلکہ ہم جو جنٹائل ہیں، غیر یہودی ہیں، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے گلے میں آگے ہیں۔ اور 12ویں جو رحمت ہے وہ ہے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ 11 ابواب میں 12 ایسی رحمتیں ہیں جو ایک چرچ کو تشکیل دیتی ہیں۔ ان 12 کے وسیلے چرچ کی تشکیل ہو جاتی ہے، چرچ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ 12 رومیوں کے پہلے 11 ابواب میں بیان کر دی گئی ہیں۔ میں خدا کی رحمتیں، یہ جو 12 رحمتیں ہیں، یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں۔ اب جو التماس کے لیے جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے پاراکالیو۔ پاراکالیو جو ہے ہوتا ہے التماس کرنا، التماس درخواست کرنا نہیں ہے۔ اب سنیں، مقدس پولس رسول جو ہے یہ بزرگ خادم ہے اور اتھارٹیٹو ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ وہ کہتا ہے جب وہ انیسمس کو بھیجنے کے لیے وہ خط لکھ رہا ہے فیلمن کو، وہ کہتا ہے میرے پاس اختیار ہے کہ میں تجھے حکم کروں، لیکن میں تجھے حکم نہیں کر رہا۔ یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے میں حکم بھی کر سکتا ہوں، لیکن حکم کرنا مسیحی طرز عمل نہیں ہے۔ حکم کرنا جو ہے یہ عاجزانہ التماس نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو التماس ہے اس کا جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں۔ اصل جو اس کے میننگ ہے یونانی زبان میں
وہ ہے میں ہاتھ جوڑ کر، اے بھائیوں اور بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں۔ وہ بزرگ جس کے پاس اختیار ہے، وہ بزرگ جو علم الہی کا جاننے والا ہے، وہ بزرگ جو ہمیں مسیحی عقائد دے رہا ہے، وہ بزرگ جو ہمارا استاد ہے، وہ بزرگ جس نے مسیحیت کو جلا بخشی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ ہمیں حکم نہیں دے رہا، بلکہ اس نے کہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں۔ یہ ہے مسیحی طریقہ۔ جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے، ہم پاسبان بن جاتے ہیں، یا ہم بشپ بن جاتے ہیں، یا ہم ایلڈر بن جاتے ہیں، ہمارے پاس جو اختیار آتا ہے وہ اختیار خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دھمکانے کے لیے نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کو اختیار ملتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہر اختیار خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کا اختیار خدا کے جلال کے لیے ہے تو آپ بائبل کے خادم ہیں، اور اگر آپ کا اختیار دھمکانے اور دکھانے کے لیے ہے تو آپ اپنے ہی خادم ہیں، آپ خدا کے خادم نہیں ہیں۔ لہذا مقدس پالوس رسول کا جو اختیار ہے وہ جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا ہے، کہ اس کا اختیار خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ رومیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول نے ایمانداروں کے 3 بڑے دشمن بیان کیے ہیں۔ ایمانداروں کے 3 بڑے دشمن ہیں، ذہن میں رکھیں۔ یہ آیت جو ہے ایمانداروں کو آگاہ کیا ہے کہ ایمانداروں آپ کے 3 بڑے دشمن ہیں، میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا ہوں کہ آپ ان دشمنوں سے واقفیت حاصل کریں، ان کو دیکھیں، کہیں آپ کے اوپر یہ حملہ آور تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہلا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہے، پہلے باب میں ہی بتا دیا ہے کہ خدا نے انہیں ان کی روشوں میں چھوڑ دیا، کہ وہ ابلیس کے لوگ تھے، وہ ابلیس کے لوگ تھے۔ پہلے جو دشمن ہے ہمارا، جو رومیوں کے خط میں آگاہ کیا گیا ہے، وہ ہے ابلیس، ڈیول۔ اور یہ وہ ابلیس ہے جو ہمیں ہر وقت باغ عدن سے لے کر آج تک اس کی جو مشن ہے، اس کا جو کام ہے وہ ہوتا ہے، پہلے تو وہ ایمانداروں کو ایمانداروں سے علیحدہ کرتا ہے، ایمانداروں کو ایمانداروں سے علیحدہ کرتا ہے۔ بعد میں وہ جو علیحدہ ایماندار ہو جاتا ہے اس کو وہ مار ڈالتا ہے، اور مار ڈالنے کے بعد اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ آپ کو جنگلوں میں جیوگرافیکل چینل پہ ملے گی۔ جب شیر حملہ کرتا ہے تو وہ کسی کمزور جانور کو ریوڑ سے علیحدہ کرتا ہے، پہلے وہ علیحدہ کرتا ہے، بعد میں وہ اس کے گلے سے دبوچ لیتا ہے، اس کا سانس بند کر دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے، بعد میں اس کی ہڈیوں کو بھی چبا دیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے ابلیس کا۔ ابلیس جو ہے ہم میں سے جو کمزور ایماندار وہ ہوتا ہے جو 3 کام نہیں کرتا۔ کمزور ایماندار وہ ہوتا ہے جو 3 کام نہیں کرتا۔ کمزور ایماندار وہ ہوتا ہے جو کبھی دعا نہیں کرتا یا کم دعا کرتا ہے، وہ کمزور ایماندار ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، جو کمزور ایماندار ہوتا ہے وہ کلام نہیں پڑھتا، نہ ہی وہ سنتا ہے، وہ کلام نہیں پڑھتا نہ ہی وہ سنتا ہے۔ اور تیسری بات، کمزور ایماندار ایمانداروں کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ 3
چیزیں ہیں جو کمزور ایماندار، اور کمزور ایماندار کو ابلیس علیحدہ کر لیتا ہے، پہلے اس کو ایمانداروں سے نکال لیتا ہے، جب نکال لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جھپٹ جاتا ہے، اور جب جھپٹ جاتا ہے تو وہ فائنل ہمیں اپنی ہلاکت کے لیے یعنی دوزخ کے لیے ہمیں وہ بھیج دیتا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار کر لیتا ہے۔ سو ابلیس جو ہے ہمارا پہلا دشمن ہے جو مقدس پالوس رسول ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ دوسرا جو دشمن ہے وہ ہے دنیا، کیونکہ دنیا کی جو دوستی ہے وہ خدا کی دشمنی ہے۔ سو دنیا جو ہے وہ ہمیں دنیا داری کی طرف لے جائے گی۔ دنیا ہمیں کہے گی گناہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، آپ بھی کریں۔ ساری دنیا کیا رہی ہے؟ میں نے جب کسی مسیحی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بجلی کا میٹر کیوں بند کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی ساری دنیا نے کیے ہوئے ہیں۔ سو دنیا جو ہے آپ کو غلط کام کرنے میں ترغیب دیتی ہے، دنیا رشوت دیتی ہے اس لیے ہم رشوت لیتے ہیں، دنیا غلط کام کرتی ہے اس لیے ہم غلط کام کرتے ہیں۔ سو پہلا دشمن کون سا ہے؟ ابلیس، اور دوسرا دشمن کون سا ہے؟ دنیا۔ دنیا جو ہے ہمیں دین سے علیحدہ کر دیتی ہے، دنیا ہمیں ہمارے مذہب سے علیحدہ کر دیتی ہے، یہ دوسرا بڑا دشمن ہے۔ تیسرا بڑا دشمن جو ہے وہ سب سے ہی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ دشمن ہے میرا اور آپ کا جسم، فلیش، میرا اور آپ کا جسم، ہماری جو جسم کی خواہشات ہیں۔ آپ غلطیوں 5 باب میں جائیں ہیں، سو جسم کی خواہشات تو ظاہر ہیں، وہاں 16ویں آیت سے آگے 20ویں 21ویں آیت تک وہ جو جسمانی گناہ ہیں وہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں کہ جسم کی خواہشات تو ہمارے سامنے ہیں، جسم کی ضروریات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جسم جو ہے وہ روح کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، اور روح جو ہے وہ جسم کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور جسم جو ہے وہ روح کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اگر جسم جیت جائے تو ہم جسمانی ہو جاتے ہیں، اگر جسم ہار جائے تو ہم روحانی ہو جاتے ہیں۔ سو سب سے بڑا جو دشمن ہے یہ ہم سے دور نہیں ہے، شاید ابلیس جو ہے اس کو ہم موقع دیں گے تو وہ آئے گا، دنیا میں جائیں گے تو دنیا جیسے ہو جائیں گے، لیکن جسم ہمارا وہ دشمن ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جسم میرا وہ دشمن ہے جو کسی بھی وقت مجھے کسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول جو ہے وہ جسم سے متعلق آج بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جسم بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ اے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ اپنے جسم جو آپ کا قریبی دشمن ہے، اپنے بدن جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی ہے، آپ کا جسم جو کسی بھی وقت آپ کو کسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کسی خواہش میں ڈال سکتا ہے، نفسانی خواہش میں ڈال سکتا ہے، جنسی خواہش میں ڈال سکتا ہے، کسی چوری چکاری کے چکروں میں ڈال سکتا ہے، جھوٹ بولنے کے چکروں میں ڈال سکتا ہے۔ اپنا جسم جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اپنے جسم ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو تاکہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست بن جائے۔ یسوع مسیح کا بدن اس کا دوست تھا، یسوع مسیح کا بدن اس کا جسم اس کا دوست تھا۔ میرا جسم میرا دشمن ہے، اور میرا جسم اگر یسوع مسیح کے ساتھ ٹیلی نہیں کرے گا تو میرا جسم میرا دشمن بن جائے گا۔ میرا جسم میری روح کو گندا کر دے گا، میرا جسم میری روح کو پلوٹ کر دے گا، اور میرا جسم میری روح کو انجر زخمی کر دے گا، اتنا زخمی کر دے گا کہ میری روح کو وہ دوزخ میں دھکیل دے گا۔ سو مقدس پالوس رسول نے اس لیے میرے اور آپ کے بدن کی بات کی ہے،
اس نے کہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں کہ اپنے جسم، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے جسم کو ایسی قربانی کر دیں جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، دوسری خوبی ہے وہ پاک ہو، تیسری خوبی کون سی ہے؟ وہ خدا کو پسندیدہ ہو۔ 3 خوبیاں اگر میرے جسم میں ہیں تو پھر میں اس کو وہ معیاری جسم گردان سکتا ہوں جو خدا یسوع مسیح چاہتا ہے۔ اب اس کو ہم سیکھیں گے کہ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس بیان کرنے کے بعد کہ آپ نے جسم ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اس کے بعد اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہی تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت ہے۔ اب یہ جو لفظ معقول ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ لوگیکین ہے، یہ لوگوس سے نکلا ہے۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات نہیں ہے، آسانی ہے، میں سمجھا دوں گا۔ معقول عبادت کا ترجمہ حقیقی عبادت بھی ہے اور کامل عبادت بھی ہے اور منطقی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے۔ یہ سارے تراجم جو ہیں یہ لوگیکین کے کیے گئے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو۔ اب یہاں غور سے سنیں، یہ تھیولوجیکل سٹیٹمنٹ ہے جو مقدس پالوس رسول نے دے دی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اور یقیناً آپ نے بھی کبھی کوئی ایسی قربانی نہیں دیکھی جو قربان ہو جائے اور بعد میں زندہ رہے۔ میں نے نہیں کبھی دیکھی۔ میں نے بہت ساری قربانیاں دیکھی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی برا قربان کرنا ہے تو وہ برا کاٹا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ برا زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ اگر آپ نے اونٹ کی قربانی دینی ہے، اس کا گلا کاٹ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اونٹ اس زمین پر زندہ نہیں رہتا ہے۔ جو بھی قربانی آج تک ہوئی ہے وہ قربان ہونے کے بعد اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن پالوس رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی قربانی اپنے جسم کی کرو کہ جو قربان بھی ہو جائے اور مرے بھی نہ۔ اب یہ ایک تھیولوجیکل ایشو ہے جس کو ہم اٹینڈ کریں گے کہ ہم ایسی قربانی کریں کہ جو زندہ قربان بھی ہو جائے اور مرے بھی نہ، زندہ رہے۔ ایسی قربانی دنیا میں تو نہیں ملتی کہ کبھی کسی جانور کو قربان کیا جائے اور وہ زندہ بھی رہے۔ لیکن مقدس پالوس رسول کے ذہن میں کوئی ایک قربانی ہے جس کی وہ مثال دے رہا ہے، اور وہ قربانی سوائے خدا یسوع مسیح کے کوئی اور قربانی نہیں ہے جو قربان بھی ہوا اور زندہ بھی رہا۔ سوائے یسوع مسیح کے ایک ہی قربانی ہے دنیا میں جو قربان بھی ہو گیا اور زندہ بھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ایسی قربانی کرو جیسے یسوع مسیح نے دی ہے۔ یسوع مسیح قربان بھی ہو گیا اور زندہ بھی ہے، وہ مرا نہیں رہا، وہ زندہ ہو گیا۔ وہ کہتا کہ آپ اپنی زندگی ایسے جیو جیسے یسوع مسیح نے اپنے جسم کو قربان کیا اور زندہ۔ اب ہم کیسے کریں؟ ہم کرتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر مر جاتے ہیں، پانی میں چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ سو بپتسمہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں گناہوں سے مردہ کر دیتا ہے اور ہمیں ایمان میں
زندہ کر دیتا ہے، یہ وہ قربانی ہے۔ وہ کہتا ہے یسوع مسیح کو قبول کر لو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لو، اور جب مان لو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کلیسیوں میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ دو گے، اور جب بپتسمہ دو گے تو آپ وہ قربان ہو جاؤ گے کہ آپ قربان بھی ہو جاؤ گے، آپ مرو گے بھی نہیں۔ آج جتنے یہاں بپتسمہ یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ قربان ہو گئے ہوئے ہیں، اور ایسی قربانی ہے کہ آپ مرے بھی نہیں بلکہ آپ زندہ ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایسی قربانی کہ آپ قربان بھی ہو جائیں اور مرے بھی نہ بلکہ زندہ رہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ پھر پاک قربانی، ایسی قربانی اپنے جسموں کو ایسا قربان کرو کہ وہ پاک رہے، اور یہ قربانی یسوع مسیح کی قربانی ہے اس کے ذہن میں۔ اس آیت میں یسوع مسیح کی قربانی ہے۔ یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا تھا تو ایک ہی رات میں یسوع مسیح کے اوپر 6 عدالتیں لگی تھی، 3 یہودیوں کی اور 3 رومیوں کی۔ ایک ہی رات میں 6 پیشیاں اس کی ہوئی تھیں، 3 رومی عدالت میں اور 3 یہودی عدالت میں، اور 6 دفعہ اس کو بے گناہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ یہ پاک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے خود دعویٰ کیا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہم ایسی زندگی بسر کریں جو زندہ ہو اور پاک ہو۔ جب ہم یسوع مسیح میں گچ جاتے ہیں، یسوع مسیح میں جڑ جاتے ہیں، یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، کرائسٹ ان بن جاتے ہیں، کرسچن بن جاتے ہیں، تو ہم ایسی قربانی حاصل کر لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں کہ ہم زندہ بھی رہتے ہیں اور پاکیزگی کی طرف بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ خدا کو پسندیدہ ہونا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے 11ویں باب میں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ خدا کی پسندیدگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ عبرانیوں نے اس لیے مدد کر دی ہے۔ آج ہم خدا کی پسندیدہ شخصیت کیوں نہیں ہیں؟ خدا ہمیں کیوں نہیں کہتا میرے دل پسند مجھے آدمی مل گیا ہے؟ مجھے کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ میرا وہ ایمان نہیں ہے جس پر خدا مجھے کہے کہ یہ میرا پسندیدہ شخص ہے۔ سو جب تک میرا ایمان معیاری نہیں ہوگا اس وقت تک خدا مجھے پسند بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو ایسے قربان کرو کہ وہ زندہ رہیں، پاک ہو، اور آپ کا ایسا ایمان ہو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خدا کی پسندیدگی کا سبب بن جائے۔ اگر میں خدا کو پسندیدہ ہوں تو اس کا مطلب اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور میرے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ رومیو 10 باب کی 17ویں آیت میں ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر میں نے خدا کو پسند آنا ہے میرا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ خدا کے پاک کلام میں سے۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام کو دوست نہیں بناتے ہیں۔ We are not friend to the word of God۔ ہم خدا کے کلام کے دوست نہیں ہیں۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو اپنا نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا۔ ایمان نہیں بڑھے گا تو ہم خدا کو پسند بھی نہیں آئیں گے۔ سو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو قربان ہونے کے بعد زندہ رہے، یہ یسوع مسیح ہے۔ جو پاک ہو یہ بھی یسوع مسیح ہے، اور جو خدا کو پسندیدہ ہو اس نے کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ تجھے پسند آیا۔ یسوع مسیح خدا کا پسندیدہ بن رہا تھا، یسوع مسیح خدا کا پاکیزہ بن رہا تھا۔ یسوع مسیح وہ قربانی تھی
جو پاک تھی، زندہ تھی اور خدا کو پسندیدہ تھی۔ اگر ہم ایسی قربانی ہونے کے لیے اپنے بدنوں کو کریں گے جو ہمارا دشمن ہے، اگر ہم اس کو قربان کر دیں گے، یسوع مسیح کے پیچھے اس کی تقلید کریں گے، تو پھر ہماری عبادت جو ہے، لکھا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، جتنے مسئلے آئیں گے اتنوں کو حل کریں گے، اور جتنے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایمانداروں، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، تم جو عبادت کر رہے ہو، جو پچھلے 2000 سال سے عبادت ہی کرتے جا رہے ہو، یہ تمہاری عبادت ہے لیکن معقول عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے لیکن یہ معقول عبادت نہیں ہے۔ حقیقی عبادت کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ کا مضمون ہے حقیقی عبادت کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ پولس کہتا ہے آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کی عبادت حقیقت میں عبادت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ کافی نہیں ہے اگر میری عبادت جو ہے وہ معقول عبادت نہیں ہوئی۔ جب ہم کسی کو معقول کہتے ہیں تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ معقول کا متضاد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نامعقول۔ سینس تو یہی ہے، لیکن مقدس پالوس رسول کیونکہ مثبت ہے، وہ منفی اصطلاح استعمال نہیں کرتا۔ یہ مسیحی طرز عمل ہے، یہ مسیحی طرز بیان ہے کہ بغیر منفی اصطلاح استعمال کیے ہوئے منفی بات سمجھانی ہے۔ یہ ایک روحانی طریقہ ہے کہ بغیر منفی اصطلاح استعمال کیے ہوئے منفی بات کو سمجھانا ہے۔ منفی بات کیا ہے؟ کہ تم جو عبادت کر رہے ہو یہ نامعقول عبادت ہے، معقول نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، لیکن اس نے کہا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بائبل کا ٹیچر ہے، اس کو پتا ہے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی دلہن ہے، میں نے اس کو منفی اصطلاح نہیں استعمال کرنی، میں نے مثبت طریقے سے سمجھانا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ عبادت ہے یا معقول عبادت ہے۔ اس مسئلے کو حل کریں گے ہمارا مضمون نکھر جائے گا۔ جو ہم آج کر رہے ہیں یا 2000 سے کر رہے ہیں یا 2000 سال سے کر رہے ہیں، کیا یہ عبادت ہے یا معقول عبادت ہے، حقیقی عبادت ہے، کامل عبادت ہے، روحانی عبادت ہے؟ کیا ہم عبادت پہ ہی اڑے ہوئے ہیں یا اس کے اگلے سٹیپ پہ بھی چلے گئے ہیں؟ دو الفاظ ہیں، تھوڑی سی ریسرچ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ دو الفاظ ہیں، ایک عبادت اور ایک معقول عبادت۔ اب دونوں کے لیے مجھے یونانی زبان کے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے۔ جو عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لتیریا۔ لتیریا یہاں سے لفظ لتانیہ نکلا ہے، جو رومن کیتھولک کی جو دعایام کی کتاب ہے اس میں لتانیہ ذکر ہے اس کا۔ لتانیہ کو کہتے ہیں لٹرجی۔ لٹرجی جو آج ہم دعایام کی کتاب ہے اس کو لٹرجی کہتے ہیں، یہ لتانیہ۔ لتیریا جو ہے یہ لفظ ہے عبادت کے لیے، اور جو معقول عبادت ہے جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ لتیریا نہیں ہے، وہ لوگیکین ہے۔ لوگیکین جو ہے یہ لوگوس سے نکلا ہے، اور لوگوس جو ہے وہ یوحنا کی انجیل میں سے لیا گیا ہے NRK ہولوگوس۔ ابتدا میں کلام تھا، جو کلام ہے یہ اصل میں مسیح ہے، یسوع مسیح ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ معقول عبادت کے لیے لوگیکین جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے the one who follows Jesus Christ۔ وہ جو لوگوس کی پیروی کرتا ہے وہ لوگیکین ہے، وہ جس کا طرز زندگی یسوع مسیح کی طرح کا ہے وہ معقول عبادت کر سکتا ہے، یا وہ معقول عبادت ہے۔
اب لتیریا میں تین چیزیں ہوتی ہیں. لتیریا ہوتی ہے عبادت، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. لتیریا میں پہلی چیز ہوتی ہے کہ لتیریا میں لوگ کتاب کا استعمال کرتے ہیں. بک کا ہونا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ دعائے عام کی کتاب ہو، چاہے وہ زبور کی کتاب ہو، چاہے وہ گیتوں کی کتاب ہو، چاہے وہ ہماری جو دعائیں ہیں اس کی کتاب ہو، یا بائبل مقدس ہو. لتیریا میں پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بک، یعنی کتاب کا استعمال ہوتا ہے. دوسری بات، لتیریا میں جگہ کا تعین ہونا ضروری ہے. جیسے آج ہم نے کنونشن کی ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ فلاں چرچ میں ہم یہ کنونشن کریں گے، جگہ کا ہونا ضروری ہے لتیریا. اور تیسری بات جو لتیریا میں ہے وہ ہے وقت کا تعین ہونا، کہ شام 7 بجے عبادت ہوگی یا صبح 10 بجے عبادت ہوگی. تین چیزیں لتیریا میں ہوتی ہیں جس کو لیٹرجی کہتے ہیں. پہلی بات کہ اس میں کتاب ہوتی ہے، دوسری بات اس میں جگہ ہوتی ہے، مقرر ہوتی ہے، تیسری بات اس میں ٹائم کا مقرر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لتیریا میں یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کتاب کا، جگہ کا اور ٹائم کا. لوگیکین میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی. جو معقول عبادت ہے، جو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کرتے ہو دعا کتاب کے ساتھ، آپ لوگ کرتے ہو دعا چرچ میں جا کے، آپ لوگ دعا کرتے ہو گھڑیوں کے اوپر، سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے کہ 7 بجے آ جانا، 6 بجے آ جانا. لیکن روحانی جو عبادت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تینوں چیزیں نہیں ہوتی. اس میں نہ بائبل ہوتی ہے، نہ نماز کی کتاب ہوتی ہے، نہ کوئی گیتوں کی کتاب ہوتی ہے، نہ بائبل مقدس ہوتی ہے، بلکہ اس میں ہر مسیحی بائبل مقدس ہوتا ہے، اس کی زندگی بائبل مقدس ہو جاتی ہے. مسیحی کھلی کتاب بن جاتے ہیں. لوگ ہمیں پڑھیں، لوگ مسیح کو پڑھ لیں. یہ ہے معقول عبادت، یہ ہے تقاضا. حقیقی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی کتاب کے محتاج نہ بن جائیں، بلکہ میری زندگی یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہو. میں جہاں جاؤں لوگ مجھے کہیں کہ یہ مسیحی ہے. انطاکیہ میں لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسیحی ہیں، بلکہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مسیحی لوگ ہیں. آج ہم شور ڈالتے ہیں ہمیں مسیحی کہو، ہم شور ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحی کہو، ہمیں عیسائی نہ کہو، ہمیں آئی ڈی کارڈ میں مسیحی لکھو. ہم آئی ڈی کارڈ کے مسیحی تو ہو گئے ہیں، لیکن بائبل کے مسیحی تب ہوں گے جب ہم حقیقی عبادت کے تقاضوں کو پورا کریں. اس وقت تک ہم مسیحی نہیں ہو سکتے جب تک ہم کتاب نہیں بنیں گے، جب تک ہم بائبل نہیں بنیں گے. ہمیں 5ویں انجیل کا دانا گیا ہے. اس نے کیا؟ نئے عہد نامے میں 4 انجیلیں ہیں اور 5ویں انجیل ہر ایماندار کی زندگی ہے. وہ جہاں جائے اس میں سے یسوع نظر آنا چاہیے. یہ ہے حقیقی عبادت، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. جب تم کتاب کے غلام ہٹ جاؤ گے، جب تمہاری زندگی میں یسوع مسیح آ جائے گا، جب تم یسوع مسیح کو پریزنٹ کرو گے، جب تم کتاب بن جاؤ گے، بائبل مقدس بن جاؤ گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو لوگ یسوع کو دیکھیں گے. شاگردوں کے پاس لوگ آئے تھے، یونانی لوگ. انہوں نے کہا جناب ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کتاب نہ دکھائیں، ہمیں گیت نہ سنائیں، اپنی زندگی سے ثابت کریں کہ ہم مسیحی ہیں. آپ کا بول چال، آپ کا طرز زندگی، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، سب کچھ جو ہے وہ یسوع مسیح کو پیش کریں. تب جا کے ہم اپنی عبادت کا حقیقی تقاضا پورا کر سکیں گے. تب ہماری آج کی عبادت جو ہے معقول عبادت بن جائے گی. عبادت ہم ہزاروں سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن مقدس پولس رسول کہتا ہے میں آپ کی عبادت سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ کی عبادت ابھی تک معقول عبادت میں نہیں بدلی. معقول عبادت یہ ہے کہ آپ نے اگر بائبل مقدس پڑھی ہے تو کیا آپ بائبل مقدس بن گئے ہیں؟
جب تک ایماندار بائبل مقدس نہیں بنے گا اس وقت تک ہماری عبادت معقول عبادت میں تبدیل نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ لتیریا میں جگہ کا تعین ہوتا ہے، پہلا ہے کتاب کا، دوسرا ہے جگہ کا۔ اب لتیریا میں ہم جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں عبادت ہے، لیکن لوگیکین جو ہے جسے معقول عبادت کہا گیا ہے، اس کے لیے جگہ کا تعین ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگیکین، آپ خداوند کے حمد کے گیت گا رہے ہیں، آپ کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ چرچ میں جائیں گے تو عبادت ہوگی۔ ہماری بہنیں روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں اور زبور گنگنا رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگیکین کہتے ہیں، یہ معقول عبادت ہے، یہ حقیقی عبادت کا تقاضا ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم زبور گا رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کی باتیں کر رہے ہیں، دن اور رات تیرا اس پر دھیان رہے، یہ ہے معقول عبادت، یہ ہے حقیقی عبادت کا تقاضا۔ یہ تقاضے تو ہم پورے نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں بس اتوار کو چرچ چلے گئے ہیں، بس یہ حاضری پڑ گئی ہے، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، ہمیں سوموار، منڈے ٹو فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، یہ تمام 724 ہمیں مسیحی ہونا ہے اور مسیحی رہنا ہے۔ ہمیں ہر جگہ گلی کوچوں میں جہاں سے ہم گزرے، ہماری اداؤں میں یسوع مسیح ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں، ہمارے گفتار میں یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ ہم آفس میں ہیں، ہمیں یسوع مسیح کو پریزنٹ کرنا ہے، ہم جہاں میں ہیں ہمیں یسوع مسیح کو پریزنٹ کرنا ہے، ہم چرچ میں ہیں، کلیسیا میں ہیں، میٹنگ میں ہیں، ہمیں یسوع مسیح کو پریزنٹ کرنا ہے۔ نو پلیس، کسی جگہ کا تعین نہیں ہے، یہ عبادت ہے جسے معقول عبادت کہا گیا ہے۔ تیسری بات کہ لتیریا میں ٹائم کا تعین ہوتا ہے کہ 7 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 6 بجے شام، جو بھی ٹائم ہے، لیکن لوگیکین میں معقول عبادت میں کسی وقت کا مقرر ہونا ضروری نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ نے دعا کرنی ہے، ہر جگہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بائبل پڑھتے رہیں یا آپ بائبل مقدس میں سے گنگناتے رہیں، گیت گنگناتے رہیں، آپ زبور پڑھتے رہیں یا مسیال کو کنونشن گنگناتے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ سوچوں میں یسوع مسیح ہونا چاہیے، میری سوچوں میں تو، میرے خوابوں میں تو، ہمیں سوچوں میں اور خیالوں میں ہونا چاہیے خدا میں یسوع مسیح۔ اس لیے جوشوا نے کہا ہے دن اور رات یعنی 24 گھنٹے تیرا اس پر دھیان رہے۔ جب ہم فیلنگز میں یسوع مسیح کو لے آتے ہیں تو ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ رات نہ دن۔ خدا نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ نے دن میں 3 بار کرنی ہے یا آپ نے دن میں 7 بار کرنی ہے۔ گو کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ بائبل مقدس میں 7 بار بھی دن میں دعا کی گئی اور 3 بار بھی کی گئی، لیکن یہ شریعت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو شریعت وہ ہے دن رات تیرا اس پر دھیان رہے، 724۔ ہم نے کبھی بھی اپنے دھیان کو بائبل مقدس سے اور اپنے ایمان اور اپنے نجات دہندہ یسوع سے دور نہیں لے کر جانا۔ جب ہم اس کے لیے سوچتے رہیں گے تو پھر ہم اپنی عبادت کو معقول عبادت میں بدل دیں گے۔ اس کا اس نے حل بتایا ہے۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں، کبھی آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہے، اس میں 2 بڑے پہاڑ چھپے ہوئے ہیں، پتھر کے پہاڑ، 2 بڑے پہاڑ ہیں۔ پہلی آیت میں کوہ کلوری ہے اور دوسری آیت میں جو ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن ہے جہاں یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تھی۔ یہ 2 پہاڑ ہیں، ان 2 آیات میں 2 پہاڑ بیان کیے گئے ہیں۔ لکھا ہے ایسی قربانی بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، جو یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر دی۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، جیسے یسوع مسیح کی صورت بدلی ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن کے اوپر، صورت بدل گئی، وہاں یسوع مسیح وہاں پہاڑ پر گئے اور وہاں ان کی صورت بدل گئی جہاں پر موسیٰ اور ایلیا ان پر ظاہر ہوئے۔
سو یہ بھی پہاڑ ہے وہاں پر، اور ان دو یاد میں دو بڑے پہاڑ ہیں۔ حل کیا بتایا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو معقول عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، یہ حل بتا دیا ہے۔ مقدس پولس رسول نے مسئلہ بتایا، مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ اس نے کہا تمہاری عبادت عبادت ہے، معقول عبادت نہیں ہے، اور اگر آپ نے معقول عبادت کرنی ہے، آپ کسی کتاب کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی وقت کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی جگہ کے غلام نہیں ہیں، بلکہ آپ یسوع کے غلام ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، اینگلیکن پاسٹرز یہ جانتے ہیں، تیری غلامی پوری آزادی ہے۔ یسوع مسیح کی غلامی پوری آزادی ہے، ہم صرف یسوع کے غلام ہیں۔ حال کیا ہے؟ اس جہان کا جو ترجمہ ہے آیون یونانی زبان میں ہے، اس کا ہے زمانہ۔ اس زمانے کے ہم شکل نہ بنو۔ اب دیکھیں دو چیزیں سامنے آپ کے رکھ دی جائیں، ایک طرف زمانے کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف ایماندار کو کھڑا کر دیں۔ ایک طرف زمانے کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف ایماندار کو کھڑا کر دیں، اور بتایا گیا ہے کہ اے ایماندارو اس زمانے کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ آخری زمانہ ہے۔ اس زمانے میں بتیرے کہیں گے میں یسوع ہوں، اس زمانے میں قتل و غارت ہوگی، اس زمانے میں قحط ہوگا، اس زمانے میں سیلاب آئیں گے، اس زمانے میں چوری چکاری ہوگی، اس زمانے میں بدنامی ہوگی، اس زمانے میں حرام کاری ہوگی، اس زمانے میں چوری ہوگی، زناکاری ہوگی۔ یہ زمانہ خطرناک ہے، لہذا ایماندارو اس زمانے کی شکل نہ لینا، اس زمانے کی فوٹو کاپی نہ بننا، کیونکہ اگر آپ زمانے کو کاپی کریں گے تو آپ بھی چور بن جائیں گے، اگر آپ زمانے کو کاپی کریں گے آپ بھی قاتل بن جائیں گے، زناکار حرامکار بن جائیں گے۔ لہذا اس زمانے کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، عقل، اس کو نالج یہاں سے نکلا ہے، نوس کہتے ہیں ڈیوائن ڈسک جو ہمارے دماغ میں لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوائن ڈسک، نوس اس کو کہتے ہیں دماغ کو۔ وہ کہتا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے، یعنی ایک نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اپنی صورت بدلتے جاؤ، ایسی صورت بدلو جیسے یسوع مسیح کی صورت بدل دی گئی تھی۔ وہ جلالی ہو گیا تھا، وہ جسمانی نہیں رہا بلکہ روحانی ہو گیا تھا، تاکہ خداوند کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو۔ جب ہم اپنی زندگی کو ایسے ڈھال لیں گے تو پھر خداوند کے فضل سے ہم خداوند کے لیے ویسا ہی پریزنٹ کریں گے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن میں ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، لیکن یہ جو بیان کی گئی ہے کہ ایسی قربانی جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ آج ہم اپنی عبادت کو معقول عبادت میں بدل کے جائیں گے۔ ہم جہاں جائیں گے ہم خدا کے فضل سے ہم خود بائبل بن جائیں گے۔ ہم جہاں جائیں گے گلی کوچوں میں یسوع مسیح کا کردار لے کر جائیں گے، اور ہم جہاں جائیں گے 724 آور ہم بغیر کسی پابندی کے، بغیر وقت کے تعین کے ہم اس کے گواہ بن جائیں گے۔ یسوع مسیح نے گواہیاں نہیں، گواہ بنانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ آج ہمارا ٹرینڈ گواہیاں ہی گواہیاں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس عبادت سے مقبول عبادت میں بدل کر یہاں سے لے کر جائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک۔